میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ اللہ کو اتنا یاد کیا اور اللہ کا اتنا خوف اس پر طاری ہوا کہ فرمایا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو اس نے آنکھوں سے اللہ کا ذکر کیا۔ آنکھوں کا ذکر کیا ہے کہ آنکھوں سے اللہ کو یاد کر کے آنسو بہانا، رونا، یہ آنکھوں کا ذکر اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور فرمایا کہ وہ ذکر الاذنین، کانوں کا ذکر ہے بالاصغاء۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ جب بھی دین کی بات ہو، اللہ کی بڑائی بیان ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، وہ کان اس کو سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ فرمایا یہ کانوں کا ذکر ہے۔ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ہماری زبان اللہ کے ذکر میں استعمال ہو رہی ہے، آپ کے کان اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں کہ دین کی بات ہو رہی ہے، قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے، اس کو آپ سن رہے ہیں، اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کہ فرمایا کہ یہ وہ راستے ہیں جو دل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کانوں کا ذکر کیا ہے کہ دین کی بات کو توجہ سے جو کان سنیں، فرمایا کہ یہ کانوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد فرمایا علماء نے کہ وہ ذکر الیدین، ہاتھوں کا ذکر جو ہے بالعطاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہاتھ عطا کیا ہے، اس سے جتنے اللہ کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں، جتنے بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے، فرمایا کہ ہاتھ جیب کی طرف جائے اور مال نکالے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو فرمایا کہ یہ ہاتھوں کا ذکر ہے کہ اس کے ہاتھوں نے اللہ کو یاد کیا کہ اللہ نے جو مال عطا کیا ہے اس سے وہ اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، فرمایا کہ کسی کی مدد کر رہا ہے، اور فرمایا کما کر اس مال کو اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں، یتیموں پر، فقراء پر، مساکین پر، فرمایا کہ اس کا مال خرچ ہو رہا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے خرچ کر رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے خرچ کر رہا ہے، تو اس کے ہاتھوں کا ذکر ہے کہ ذکر الیدین بالعطاء۔ اور فرمایا کہ وہ ذکر القلب، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور ہم میں سے ہر ایک کو دل عطا کیا، فرمایا کہ اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا بالخوف والرجاء، کہ اس دل کے اندر اللہ کا خوف ہو اور اس دل کے اندر اللہ سے امید ہو۔ ڈر ہو تو اللہ کا، ہر وقت یہ دل اللہ سے ڈرتا رہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اور فرمایا اس دل کے اندر اللہ سے امید ہو کہ جو نیک عمل کرے اللہ سے امید ہو کہ اس کا اجر اللہ مجھے عطا کرے۔ فرمایا کہ جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، دل کے اندر اللہ کی امید ہو، فرمایا کہ وہ دل، یہ اس دل کا ذکر ہے، گویا کہ وہ دل زندہ ہے۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، فرمایا نہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ کا ڈر ہوگا، نہ اللہ سے کوئی امید ہوگی۔ پھر علماء فرماتے ہیں ذکر البدن، پورے بدن کا ذکر کیا ہے، بالوفا، کہ یہ جسم جس اللہ نے عطا کیا ہے، پورا بدن اللہ کے ساتھ وفا کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، اور فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اپنا مال کسی اور کے نام پر خرچ نہ کرے۔ اب یہ بدن اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن جھکتا وہ کسی اور کے سامنے ہے، نہ جھکی ہے وہ ستاروں کے سامنے جھکے ہوئے۔ اور فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو جنوں کے سامنے جھک جاتے ہیں کہ یہ ہمارے سب کچھ ہے، یہ نفع اور نقصان دینے والے ہیں۔ بعض ایسے نادان لوگ ہیں قبروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، درختوں کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، گویا کہ اس نے، یعنی وہ بدن جس اللہ نے عطا کیا تھا اس کے ساتھ وفا نہیں کی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، کہ جس کے سامنے جھکنا چاہیے تھا اس کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھک گیا۔ جس اللہ نے مال عطا کیا تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نام پہ مال خرچ کرتا، غیر اللہ کے نام پہ مال خرچ کر رہا ہے، تو اس نے اللہ کے ساتھ وفا نہیں کی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو سامعین محترم، صرف زبان کا ذکر نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے ذکر کریں، فرمایا کہ آنکھوں کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کو یاد کر کے روئے، کانوں کا ذکر ہے کہ اللہ کی باتیں سنیں، ہاتھوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے جو مال کیے اس سے اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرے، پورے دل کا ذکر ہے کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ سے امید ہو، پورے جسم کا ذکر ہے کہ جو اللہ کا حکم آ جائے وہ اللہ کے حکم کے ساتھ وفا کرے، اس کے ساتھ بے وفائی کرے۔ اب سامعین محترم، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ایک آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، بڑی کمی کوتاہی ہے اس کے اندر، کہ ہمیں جس طرح اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا جو ذکر کا حق ہے اس کے اندر
بڑی کمی ہوتا ہے یہ سامنے، یہاں تک کہ ہم فرائض تک کو چھوڑ دیں کہ جسمانی عبادات کے اندر جو سب سے بڑا فریضہ ہے، اور بھی ہے لیکن جو سب سے بڑا فریضہ ہے وہ نماز۔ نماز تو ہے ہی شروع سے لے کر آخر تک، آپ دیکھیں اس کے اندر اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے خود فرمایا نماز کے بارے میں، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز قائم کریں مجھے یاد کرنے کا، میرے ذکر کے لیے۔ انسان جب شروع سے کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، دیکھیں پاک صاف ہو کر آتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ ہی بڑے فرمائش سے وہ نماز شروع کرتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ ہے، تسمیہ ہے، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ رکوع میں جائے تو کیا پڑھتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، اگر سمجھ کر پڑھے ایک آدمی نماز ہو، سیکھ کر پڑھے گا۔ فرمائے سجدے میں جائے تو کیا پڑھتا ہے؟ اٹھنے کو دل نہ کرے اگر آدمی یعنی سمجھ کر اس نماز کو پڑھے کہ میں کس کے سامنے جھک رہا ہوں اور کیا پڑھ رہا ہوں۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، سب سے بلند و بالا۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تشہد میں بیٹھے تو التحیات للہ، یعنی ترجمہ آنا چاہیے کہ اللہ میری جتنی زبان کی باتیں ہیں، والطیبات مالی باتیں ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، عبادت کی جتنی باتیں میں کر رہا ہوں، زبان سے کر رہا ہوں، جسم سے کر رہا ہوں، مال سے کر رہا ہوں، للہ ہے اللہ تیرے، اللہ سب تیرے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ درود شریف ہے وہ بھی ذکر ہے، اس کے بعد دعا ہے وہ بھی ذکر ہے، سلام ہے وہ بھی ذکر ہے، اس کے بعد حکم دیا گیا دعا مانگنے کا۔ تو آپ دیکھیں نماز شروع سے لے کر آخر تک اللہ کا ذکر ہے۔ اب ایک مسلمان اگر نماز کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو سامعین محترم وہ اللہ کے باقی احکامات کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ کہ جب وہ نماز جو حکم ہے اس کو پورا نہیں کر رہا، اس کے اندر کوتاہی کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے جو باقی احکامات ہیں، اللہ کے جو باقی حقوق ہیں یا بندوں کے جو حقوق ہیں وہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ کہ سب سے پہلا حکم ایمان کے بعد نماز ہے تو اس کو پورا نہیں کرنا، اس کی نیت کرے کہ سب سے پہلے جو کوتاہی فرائض کے اندر ہے اس کو ہم 5 وقت کی نماز جو اللہ نے فرض کی ہے ہم اہتمام کریں اور یعنی پابندی کریں اس کی کہ یعنی اللہ کا یہ جو حکم ہے اس کو میں نے پورا کرنا۔ اور اسی طرح سامعین محترم جسمانی عبادات کے اندر روزہ ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ فرمایا مالی عبادات کے اندر ایک آدمی عبادت کر رہا ہے تو فرمایا کہ بہت ساری عبادات ہیں مالی، لیکن سب سے پہلا جو فریضہ ہے، پہلی عبادت ہے وہ زکوٰۃ، کہ سب سے پہلے آدمی اس بات کی فکر کرے کہ جو زکوٰۃ میرے ذمہ ہے یہ میں نے ادا کرنا۔ اس کے علاوہ پھر فطرانہ ہے، قربانی ہے، پھر نفلی صدقات ہے، اس کے مال کے اندر حق ہے ان لوگوں کا جو یتامى ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یہ اللہ نے تمہارے مال کے اندر ان کا حق رکھا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں سامعین محترم، آپ تفاسیر کے اندر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رشتہ دار ہیں ان کا جو حق ہے وہ ادا کرنا۔ اب اگر ایک آدمی حق ادا نہیں کرتا، ہو سکتا ہے وہ رشتہ دار آپ سے مطالبہ کرے کہ مجھے ضرورت ہے میں آپ کا رشتہ دار ہوں، یا آپ کو احساس ہو جائے، لیکن فرمایا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کہ جو آپ کے رشتہ دار نہیں، اجنبی لوگ ہیں لیکن ہے محتاج، تو وہ آپ سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے اور میری یہ ضرورت پوری کریں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو تلاش کر کے خود ان کے پاس جانا اور اپنے مال سے ان کی مدد کرنا، فرمایا یہ ان پر کوئی احسان نہیں، یہ آپ کے مال کے اندر ان کا اللہ نے حق رکھا جو آپ نے ادا کیا۔ اگر آپ نے ادا نہ کیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے فرمایا اللہ اس کے بارے میں پوچھے۔ تو سامعین محترم جب مال خرچ کرے تو وہ بھی اللہ کی یاد میں کہ یا اللہ یہ مال میں دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ تیری طرف سے حکم ہے، زکوٰۃ میں ادا کر رہا ہوں، یہ فطرانہ ہے میں ادا کر رہا ہوں، اے اللہ تجھے مال دیا ہے، فلاں لوگ ضرورت مند ہے، میں نفلی خرچ کر رہا ہوں، آپ جتنا خرچ کریں گے اللہ کا وعدہ ہے 10 گنا اللہ فرماتے میں زیادہ ادا کرتا ہوں۔ ایک جگہ پہ آتا ہے 700 کے برابر میں زیادہ ادا کرتا ہوں، ایک جگہ آتا ہے 1400 کے برابر ادا کروں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے جتنا بڑھاتا چاہے وہ بڑھاتا رہے، اللہ کے خزانے میں کوئی نہیں کمی نہیں ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا، جتنا خلوص کے ساتھ اللہ کو یاد کر کے بس اللہ کا ذکر سامنے محترم اگر ہمیں حاصل ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جسم بھی اللہ کے ہر حکم کو پورا کرے گا، ہمارا مال سے بھی اللہ کا ہر حکم پورا ہوگا، ہماری زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہوگا۔
تو قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، یہ جو لوگ نماز کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حج نہیں کرتے، حج فرض ہے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے بہت فائدہ کما لیا، لیکن نہیں سامنے محترم، آپ ایسے لوگوں سے جا کر ملیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات آ جاتے ہیں، ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ڈاکٹروں کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کھانا۔ ایک آدمی کو ہم نے دیکھا بہت امیر کبیر، لیکن اب اس کی حالت یہ ہے کہ صرف وہ پانی، اس کے اندر وہ گردے خراب ہیں تو وہ انگلی لگا کے صرف زبان پہ رکھتے، یعنی پانی پینے کی اجازت نہیں، انہوں نے پانی بند کر دیا، بہت زیادہ شدید تقاضا ہوا تو وہ انگلی تر کر کے فرمایا کہ زبان کے ساتھ لگا، اور فرمایا کہ کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، لیکن ایسی بیماری ہے کہ پانی کا پینا اس پر بند ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں سامنے محترم، یعنی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائش آ جاتی ہے، ایسی پکڑ آ جاتی ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو ذکر کے بڑے فائدے ہیں کہ اللہ کا آیا ہوا عذاب اللہ اس کو ٹال دیتا ہے، اللہ اس کو ہٹا دیتا ہے، اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، رزق کے اندر، اولاد کے اندر، زندگی کے اندر جتنی برکات ہیں اللہ ذکر کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یعنی یہ جو ذکر ہے اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہیں، ہم اللہ کو یاد کریں، اس کی عادت بنا لیں، ہم کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنیں جس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو۔ یہ جتنی موسیقی ہے سامنے محترم، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، آنکھوں کا جو غلط استعمال ہے اس سے ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم اس طرح استعمال کریں کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں سامنے محترم، ایک دن عمل کر کے دیکھیں، ایک مہینہ عمل کر کے دیکھیں تو آپ کی زندگی کے اندر نمایاں تبدیلی، نمایاں فرق آپ کو محسوس ہوگا اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے۔ ایک تو نماز ہے سامنے محترم، دوسری چیز جو سب سے اہم اللہ کے ذکر کے اندر وہ قرآن پاک کی تلاوت۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گھروں کے اندر جو بڑی کمی آئی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر، کہ مہینے گزر جاتے ہیں ہم قرآن پاک یعنی ہاتھوں میں لے کر اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبح شام ہم وقت نکالیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ سب سے بڑا ذکر ہے قرآن پاک، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن پاک، اس کا ایک نام ہی الذکر ہے، ہی ذکر اس کا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اس سے غافل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے۔ جو ذکر کرتے ہیں تو اس کے فائدے ہوں گے، جو نقصانات ہیں میں سے بڑا نقصان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، میرا ذکر نہیں کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی تنگ ہوگا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے دور ہوگا، نہیں کرے گا، غافل ہوگا، تو فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی جو زندگی ہے وہ تنگ ہوگا۔ جب ایک مرتبہ اللہ نے زندگی تنگ کر دی تو فرمایا کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس کی زندگی کو کشادہ کر سکے اور اس کی زندگی کے اندر راحت، سکون اور اطمینان پیدا کر سکے، جب اللہ نے اس کے لیے تنگ کر۔ اور فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسے آدمی کو جو اللہ کی یاد سے غافل رہا، اللہ فرماتی ہے تو دنیا کے اندر ہے نا، اس کی زندگی، اس کی روزی، اس کا رزق، اس کا دل، فرمایا کہ یہ میں تنگ کر دوں گا، وہ بے چین رہے گا، پریشان رہے گا، حالانکہ سب کچھ اس کے پاس ہوگا، لوگ سمجھیں کہ بڑا خوشحال ہے، بڑا مالدار ہے، لیکن اس کی جو اپنی انفرادی زندگی ہوگی، ذاتی زندگی، اس کے اندر وہ بے چین ہوگا، کیونکہ اللہ نے واضح فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج جو ہمارے گھروں کے اندر پریشانی ہے، بے چینی ہماری زندگی کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسباب ہم نے ختم کر دیے کہ جس کی وجہ سے چین اور سکون آتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، یہ معمول تھا، تو اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوئی، آپس میں اتفاق تھا، آپس میں پیار تھا، محبت تھی، اور فرمایا رزق کے اندر برکت تھی، ہر چیز کے اندر فراوانی تھی، خوشحالی تھی۔ لیکن آج دیکھیں سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نے ان اسباب کو چھوڑ دیا،
رات کو دیر سے سوتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، تو سب سے جو برکت والا وقت ہے، سب سے جو قیمتی وقت ہے فجر کا وقت، سامعین محترم کو سارا کا سارا ہم ضائع کریں۔ ایسا وقت ہے تہجد کا وقت، فجر کا وقت، کہ آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی فجر کی نماز کے لیے اٹھے، سب سے آخری درجہ۔ اور فرمایا کہ بہترین درجہ یہ ہے کہ آدمی اذان سے پہلے، جو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جیسے آج کل 5:30 کے قریب ہے تقریباً، کہ 5 بجے آدمی اٹھے، اور وہ جو آدھا گھنٹہ ہے، فرمایا کہ یہ خاص لوگوں کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے میں اس کو شفا دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ جو اپنی پریشانی کی دوری کی دعا کرے میں اس کی پریشانی دور کروں، ہے کوئی سائل کہ وہ مجھ سے مانگے فعودی، اللہ فرماتے میں اس کو عطا کروں۔ یہ روزانہ تہجد کے وقت، فرمایا فجر کے طلوع ہونے سے پہلے رات کا جو آخری حصہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہر رات روزانہ یہ اعلان ہوتا ہے، جیسے ہی فجر طلوع ہوتی ہے تو وہ اعلان کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اور یہ جو وقت ہے تہجد کا وقت یا فجر کا وقت، فرمایا طلوع آفتاب تک، سورج کے طلوع ہونے تک، یہ جتنا وقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے، اس وقت کی دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ یہ سورج طلوع ہونے کے وقت تک، یہ جو وقت ہے سارا، اے اللہ اس وقت کے اندر میری امت کو برکت عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ ایسا یہ مبارک اور بابرکت وقت ہے، لیکن سامعین محترم آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں اس کی کوئی اہمیت، کہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھے رہیں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات ہوں، درود شریف کا اہتمام ہو، استغفار ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ فرمایا کہ اسی حالت میں، فرمایا کہ سورج طلوع ہو جائے اور پھر وہ آدمی اٹھ کر 2 نفل پڑھ لے عشاء کے، فرمایا کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے حج اور عمرہ ادا کیا، اتنا ثواب۔ تو یہ بڑا قیمتی وقت ہے قرآن پاک کی تلاوت کا، لیکن آج ہم وہ سارا وقت اپنی نیند کو دے رہے ہیں۔ اور عموماً فجر کی نماز، خاص طور پر گرمیوں کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے نمازی ہوتے ہیں، آپ ہر مسجد کے اندر دیکھیں تو کم سے کم تعداد ہوتی۔ تو آج اس حد تک زوال ہے، ہم اللہ کی یاد سے اتنے دور ہو گئے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں، تو سامنے محترم ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے اعمال ہمارے اوپر جائیں گے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حالات نازل ہوں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جس پر امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے، صحیح بخاری شریف۔ قرآن پاک کے بعد علماء فرماتے ہیں جو سب سے بڑا درجہ ہے جس کتاب کا وہ بخاری شریف، ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، اس کے اندر جو آخری حدیث ہے وہ یہ ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان، کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، وثقیلتان فی المیزان، اگر وہ قیامت کے دن جب ترازو میں رکھا جائے گا تو بہت وزنی ہو۔ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو کے اندر بڑے بھاری ہوں گے۔ وحبیبتان الی الرحمن، وہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ کون سے 2 کلمے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سب پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو فرمایا کہ یہ تسبیح، یعنی آخری حدیث ہے بخاری شریف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ 2 کلمے بہت پسند ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جب اپنی دکان پہ بیٹھے ہوں، سامعین محترم آپ میں سے اکثر تاجر ہیں، تو آپ وہ تیسرا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اور ساتھ جو ہے اس، یعنی یہ جو 2 کلمے ان کا اضافہ کریں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنی یاد ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر و تازہ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی صورت اور سیرت سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما، دین کی برکات ہم سب کو نصیب فرما۔
اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اپنا فضل و کرم، اپنی رحمتیں برکتیں ہم سب پہ نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما، یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نیک ارادوں میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ اپنے امتحان اور آزمائش سے، اپنی ناراضگی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین یہاں پر ہیں سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو سلامتی والی زندگی عطا فرما، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری تمام حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات سے بار بار مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بار بار اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں، ایک ساتھی نے اپنے والد کے لیے کہا ہے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ سب کو صحت عطا فرما، اے اللہ سب کو تندرستی عطا فرما۔ جو اہل ایمان فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ دعا کے لیے کہا ایک رشتہ دار فوت ہو گئے، ایک عزیزہ فوت ہوئی، دونوں کے لیے دعا کریں اللہ دونوں کی مغفرت فرما، اے اللہ دونوں کی بخشش فرما۔ ہم سب نے مرنا ہے، ہم موت سے غافل ہو چکے، اللہ موت کی یاد نصیب فرما، اے اللہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، فکر آخرت نصیب فرما۔ یا اللہ مرنا ہے خاتمہ بالایمان نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، پوری موت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم سے ناراض ہے، اللہ راضی ہو جائے، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جائے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے مانگتے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری سیئات کو اللہ معاف فرما دے، اے اللہ آئندہ کے لیے ان چیزوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ تو اپنا فضل و کرم، اپنی رحمتیں برکتیں اللہ ہم پہ نازل فرما دے، اے اللہ ہماری کمزور دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ